ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہائی پروفائل کیس جو کہ 2 خواتین کی کڈنیپنگ کا تھا، جو الحمدللہ ہماری لاہور پولیس نے ورک آؤٹ کیا ہے. پولیس کے ہی ایک ڈی ایس پی عثمان حیدر نے درج کروایا تھا اپنی بیوی اور بیٹی کے قتل کا جو مقدمہ تھا. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہوں گا کہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا 18/10/2025 کو، جس میں عثمان حیدر کا موقف تھا کہ اس کی بیٹی خانسہ عثمان اور اس کی بیوی سمیہ عثمان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس پر انیشلی پولیس نے تفتیش شروع کی اور تمام حقائق اور تمام جو اویلیبل چیزیں تھیں اس کے اوپر پولیس نے تفتیش کی. جہاں جہاں پر جو ہے شک کا اظہار کیا گیا، اس وقت کے مدعی جو کہ اب ہمارا ملزم ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تفتیش کی گئی. اور جب تفتیش کا رخ جو ہے وہ اس طرف تفتیشی ٹیم کو یہ باتیں پتہ چلیں کہ وہ اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ، اور وہ اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو پولیس نے پھر دوسرے اینگل پہ تفتیش شروع کی کہ کہیں یہ ملزم جو ہے خود مدعی بن کے اور یہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے. جب ہم نے اس پہ تفتیش شروع کی تو ہم نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی شروع کی. اس ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ہم نے بہت زیادہ ٹیکنیکل ورک کیا. ہم نے 1000 کے قریب سی ڈی آرز کلیکٹ کی. ان تینوں کے، عثمان کے اور جو دونوں مقتولہ خواتین ہیں، ان کے 6 موبائل نمبرز تھے جن کے 724 جو ان کی بی پارٹیز تھی، ان کے کانٹیکٹس تھے، ان کی سی ڈی آرز نکالی گئیں. اس کے علاوہ لوگوں کی سی ڈی آرز نکالی گئیں. پھر جیو فینسنگ کرائی گئی، ان کے نمبرز کی ٹریکنگ کی گئی. اور یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں، اس کی جب ٹریکنگ کی، اس میں ہم نے ہماری بڑی لاہور کی جو سب سے ہمارے پاس اچھے آفیسرز تھے وہ تمام اس کے ساتھ انوالو رہے، جس میں میں نام لینا چاہوں گا. ہماری ایس پی کینٹ ہیں، ایس پی ماڈل ٹاؤن ہیں، ایس پی سی آر او ہیں، ایس پی صدر یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس کے ساتھ انوالو رہے. ہمارے ڈی ایس پی باغبان پورہ ہیں، ہمارے ڈی ایس پی گلشن راوی ہیں، ایس ایچ او شادرہ ہیں، اور ہمارے انچارجز باغبان پورہ اور انچارج برکی. ان لوگوں نے اس سے بہت کام کیا، بڑی محنت سے کام کیا. اور اسپیشلی ہمارا ایک اور بھی نام لینا چاہوں گا، ہمارے حسین فاروق جو ہمارے انچارج سی آر او ہیں، ٹیکنیکل ہینڈ انہوں نے بہت اچھا اس پہ ورک کیا، اور ایس ایس پی صاحب کی سربراہی میں بڑا اچھا کام ہوا. یہ اس میں سارے جب ٹیکنیکل ایویڈنس ہم نے دیکھی، ان کی موومنٹ ٹریکنگ کی، اور اس میں ہمیں سسپیشن لگا عثمان کی موومنٹ میں کہ وہ جو 25 26 27 جو 27 کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلی گئی ہیں کہیں گھر سے، اس سے 2-3 دن پہلے کا جو اس کا موومنٹ پیٹرن ہے وہ بڑا سسپیشس تھا. اس پہ ہم نے مزید کام کرنا شروع کیا، اور ہمیں کئی جگہوں پر اس کا موبائل جو ہے وہ اب جو کوئے کی رات، جو ایکچولی جس رات کو مرڈر ہوا ہے وہ 25 کی رات کو ہوا ہے، اس رات کو اس کا موبائل فون آف ہو جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے. اس کے علاوہ اس کی جو اس سے اگلے دن کی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت سسپیشس تھی، جس سے ہم مزید شک میں پڑے اور ہم نے اس کو پروب کرنا شروع کیا. ہم نے گھر کا جو اس کا گھر تھا جہاں پر یہ مقتولہ دونوں خواتین رہتی تھیں، اور عثمان حیدر جس کی 2 شادیاں تھیں، یہ اس کی پہلی بیوی تھی، اس سے 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی. اس کی ایک اور شادی ہے جو کہ 18 سال پہلے دوسری شادی ہوئی تھی. تو ہم نے اس گھر کا دوبارہ معائنہ کیا، پی ایف ایس اے کی ٹیم کے ساتھ کیا، اور اسپیشل انسٹرومنٹس کے ساتھ. وہاں پر ہمیں کچھ بلڈ سٹینز ملے. ہم نے ان بلڈ سٹینز کو اسرٹن کرنا شروع کیا، تو وہ مرڈر پیٹرن نہیں تھا لیکن وہ بلڈ میچ ہوتا تھا. پھر ہم نے اس کی جو سرکاری گاڑی تھی جو یہ اکثر استعمال کرتا تھا، جو کہ رپورٹڈلی یہ بغیر ڈرائیور کے خود بھی ڈرائیو کرتا تھا، اس کی موومنٹ ٹریکنگ شروع کی. اور اس گاڑی کو ہم نے پھر شک کی بنیاد پر اس گاڑی کا معائنہ کروایا پی ایف ایس اے سے، اور وہاں پہ ہمیں مزید بلڈ سٹینز ملے. وہ ایسی کہ ریفیوٹیبل ایویڈنس تھی کہ ہمیں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ دونوں سے بلڈ سٹینز ملے. اور جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب اوبیسلی پی ایف ایس سی کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ اس میں آئے گی، لیکن انیشل جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو فرنٹ سیٹ والی ہے وہ میچ بھی کرتی ہے اس کی بیوی کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، مقتولہ کے ساتھ. اور جو بیک سیٹ والے بلڈ سٹینز ہیں وہ میچ کرتے ہیں بیٹی خانسہ کے ساتھ. تو اس سے اتنی ارریفیوٹیبل ایویڈنس آنے کے بعد ہم نے پھر ملزم کو کسٹڈی میں لیا، اور اس سے پراپر تفتیش شروع ہوئی. اور تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 25 کی رات کو، وہ ایک نجی ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے تھے، اس نے ایک جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو فائر مارے، اور 2 فائر دونوں کو مار کر اس نے قتل کیا. اور اس کے بعد اس نے بیوی کی لاش جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ایک کھائی میں ڈمپ کی، اور بیٹی کی لاش اس نے کانا کے علاقے میں ایک گندا نالا ہے وہاں پر ڈمپ کی. اور یہ بالکل بارڈرنگ ایریا ہے کانا اور قصور کا. شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں لاہور سے باہر اس کو ڈمپ کروں، اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ میں قصور میں ڈمپ کر رہا ہوں. تو اس پہ ابھی خیر تفتیش جاری ہے. تو یہ تمام چیز جو تمام حقائق ہیں یہ سامنے آئے، اس کا جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا. اور یہ کیونکہ ایک ڈبل مرڈر ہے اور ایک بہت ہی ہینس اوفینس ہے، میں
ہماری جو پوری ٹیم ہے میں اس کو مبارکباد دینا چاہوں گا. انہوں نے بہت اچھی تفتیش کی اور ٹیکنیکل تفتیش کر کے پراپر جو ایک سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ملزم کو نہ صرف بے نقاب کیا, ملزم خود جو کہ ایک پولیس کا ایک گزٹڈ آفیسر تھا اس کو بے نقاب کیا, اور اس کو اب انشاءاللہ ہم پراپر تفتیش کر کے مضبوط چالان بنا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے.